أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کا اسکرین ہے، پروگرام برکت رمضان ہے اور زیبا شہناز آپ کے ساتھ ہے. بیچ میں میں غائب ہو گئی تھی، اب وہ حریف بتائے گا میں کیوں غائب ہوئی تھی، کیونکہ میرا نام بھی نہیں لینا تھا. میں کیوں غائب ہوئی، اس کو میں نے دھمکی دی تھی کہ میرا نام نہیں لینا، بتانا نہیں. نہیں. السلام علیکم تمام حاضرین محفل اور تمام ناظرین گرامی کو محمد عریف شیخ کا سلام. اور ناظرین گرامی، اس وقت ہم لوگ اس پہر میں داخل ہو چکے ہیں کہ آج آپا کو مجبوراً آنا پڑا، اور مجبوراً اس وجہ سے آنا پڑا کیونکہ آج دن ایسا ہے. آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، اور ان سے محبت کرنے والے، ان سے انسیت کرنے والے اور ان کی راہ میں اپنی پلکیں بچھانے والے ان سے ایک کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پراپر ٹائم نہیں دے پاتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہماری حاضری ہو جائے، اٹینڈنس لگ جائے. وہ بچے ہوتے ہیں نا کہ میرے جیسے کہ جہاں وہ بھلے پڑھ نہیں رہے ہوں گے، آخری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ہاں بیک بینچرز ہیں، آخری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ نا اٹینڈنس کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، بھائی ہم آئے تھے یار، ہم آئے تھے. تو کہیں گے یار یہ آیا تھا، چل اسی بہانے اس کو لے جا، آگے لے جا یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپا کی 2 دن بہت شدید طبیعت خراب تھی، اور آج بھی آپا جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے اجازت لے کر آئی ہیں. اجازت نامہ آپا کے پاس ہے، اور آپا جو ہے وہ صرف یہ سیگمنٹ کرنے کے لیے آئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپا جو ہے وہ جس طریقے سے تمام کام کر رہی ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپا کے لیے بہت ساری دعائیں کریں اور آپا کو جلد صحتیابی دے اللہ پاک. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤں گی. آج کا دن جو ہے وہ مجھے مضبوط بنائے گا. میں جس شخصیت کے لیے آئی ہوں تو مجھے انشاءاللہ مضبوط بنائے گا، کیونکہ یہاں سے آپ سے جا کے پھر میں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے 6 گھنٹے کی اجازت دی تھی. ہاں کہا نہیں آپ جائیں. میں نے کہا آج کا دن اتنا بڑا ہے، میرا دل نہیں رک رہا، میں نے جانا ہے. تو ان کا نہیں جائیں، نہیں رک نہیں سکتے نا. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، اور ہے غرض دید سے یا کام تکلم سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. ارے بیٹھنا ہے، اور کیونکہ ان کی محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. وہ زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھے گا. تو ان کی محفل میں بیٹھنا ہی بڑا جو ہے نا وہ بہت بڑا اعزاز ہے. بہت بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اس در کے کتوں میں ہی قبول ہو جائیں. ہمارے لیے تو اس در کی خاک مل رہی ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. عجیب سا دکھی. میں جب وہاں سے چلی ہاسپٹل سے تو میں نے جنید پٹیل ہمارے ڈاکٹر ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کیا. وہ اتنے احترام سے ہوئے کہ مولا کا دین ہے، آپ جانا چاہتی ہے اب جاؤ.
میں مینج کر لوں گا. میں نے کہا مینج کر لینا, کیونکہ آج کا دن ہمارے دل کی دھڑکنوں کا دن ہے. ہمارا سانس رک رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں, کیسے ہیں. میں نے وہ مقام, وہ جگہ دیکھی, اور مولا کی وہ سیڑھیاں جہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں اپنے پیارے بھائی حسنین زیدی کی بڑی شکر گزار ہوں, ان کی فیملی کی. ان لوگوں مجھے لے گئے, میری خواہش تھی, اور میں نے وہ جگہ دیکھی. آج کے دن میں وہاں کھڑی تھی, اور وہ سب کچھ مجھے ملا ہے. میری زندگی بہت ساری کامیابوں میں آپ یقین کرو کہ مولا کا ہاتھ ہے, بی بی کا سایہ ہے ہم پہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کون اہل سنت ہیں, کون شیعہ ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہیں سب. یہ وسیلہ وہ ہے جو ہمیں ملاتا ہے, تمام فرقوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ کرتا ہے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان گھرانوں سے منسلک ہیں, اور ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں, ان کے پاس پہنچتے ہیں. ہمیں مولا نے اتنا موقع دیا کہ ہم پہنچتے ہیں. بہت بہت اہم بات ہے. میرے خیال اس وقت جو بھی بچے ہمارے ساتھ آئیں گے تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, اور سب کے ہمارے ساتھ عابد علی امنگ صاحب موجود ہیں. عابد بھائی, میں گزارش کروں گا آپ اپنی سیٹ پر جو ہے براجمان ہو جائیں. بہت شکریہ عابد بھائی, تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور آج چونکہ پروگرام کو ہمیں جلدی آغاز کرنا تھا, چیزوں کو جلدی مینج کرنا تھا, اور آج ہماری پہلی, میں اگر آپ اجازت دیں تو اعزازی تقریر کروا لوں میں. بہت شکریہ. آج ہمارے پاس پہلی اعزازی مقررہ ہیں محترمہ عالیہ کامران, درسگاہ مدرسہ باب رجا کراچی سے تعلق ہے, اور کشتی علی نجات کی کشتی ہے. ان کا موضوع ہے کشتی علی نجات کی کشتی ہے. آپ تیار ہیں؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. مائک آن کیجئے گا. جی ہاں. میں ذکر مرتضی سے یوں لذت عرفان لیتی ہوں, اور دلوں کی کیفیتوں کو پل بھر میں جان لیتی ہوں. دل مومن مچلتا ہے, منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتی ہوں. میری نگاہوں کے سامنے مسجد کوفہ کا وہ دردناک منظر ہے کہ جہاں پر اس وقت اللہ کا چہرہ لہو لہان ہے. کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام, جو کشتی نجات کی کشتی ہے. اور یہ وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اے لوگو خبردار, اگر تمام اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو اور اکیلا علی ایک الگ راستے پر چل رہا ہو تو خبردار اس راستے پر نہ چلنا جہاں پر تمام اولاد آدم چل رہی ہو, بلکہ جہاں اکیلا علی چل رہا ہو اسی راستے کا انتخاب کرنا, کیونکہ علی کا راستہ ہی کشتی نجات کی کشتی ہے. یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کا ہاتھ کبھی رسول خدا غدیر کے منبر پر بلند کر کے ارشاد فرما رہے ہیں, من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو کبھی یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کو خندق میں عمر بن عبدالود کے مقابلے پر بھیج کر رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. یہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کے ہاتھ میں خیبر میں علم دے کر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی ہی وہ مرد ہے جو کرار بھی ہے, جو غیر فرار بھی ہے. یہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. عزیزان محترم صدر علی وقار, یہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو غروب ہوتے ہوئے سورج کو اگر 2 بار پلٹا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جس کی انگلی کا اگر اشارہ ہو جائے تو وہ دیوار بھی سونے کی بن جائے. یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو کشتی نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم, یہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جس کو ملعون ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار
इंतजार करके शायद ये समझना चाहा कि अली को गरूब कर दिया जाएगा, लेकिन वो बदकिस्मत ये जानता नहीं कि नाम अली उस बुलंदी का नाम है जो पैदा ही बुलंदी के लिए हुआ है। ये वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि जिसका सूरज हमेशा बुलंदियों पर रहा और जिसके जिक्र को परवरदिगार आलम ने बुलंद कर दिया, तो कोई भी शख्स उस जिक्र को कभी मिटा नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जिक्र किया, कहते हैं सूरज उंगली के इशारे में नहीं आ सकता, सूरज उंगली के इशारे में नहीं आ सकता, ये ख्याल आपके बारे में नहीं आ सकता, और पाक शजरों में सफर करता है इश्क हैदर, ये किसी नस्ल के मारे में नहीं आ सकता। और हंस के हैदर के फजाइल ने, कराची में बैठे ना, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, कहते हैं हंस के हैदर के फजाइल ने ये समंदर से कहा तू मेरे एक किनारे में नहीं आ सकता, और बाखुदा नारे हैदर में असर है इतना, किसी खंजर किसी आरे में नहीं आ सकता। भाई वाह। और आज का मौजू है डेक्लेमेशन है, मंजर निगारी है। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर, और आज हमारी पहली शरीक मुकाबला बिस्मा खालिद, ताल्लुक है उनका। ये क्या मौजू आज के? जब आपा आज ये क्या मौजू आज का मौजू ये है, अब नहीं जो है मुझे बताया गया है वो यही मौजू बताया गया है। सेलेक्ट किया आज का मौजू आज के हिसाब से होना ठीक है, अभी हम इसको जो है वो करते हैं, हाँ इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आज पहली मुकर्ररा है हमारे पास बिस्मा खालिद, और उनका ताल्लुक है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कराची से। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। जब कोई मुहाफिज हयाते जावदानी की मरकजियत रखने वाली किताबे मुक़द्दस पर हाथ रखकर ये कसम खाता है कि मैं सरजमीन और इसके 22 करोड़ बासियों की हिफाजत करूंगा, मगर अफसोस कि दूसरी जानिब 14 जून सानहे मॉडल टाउन रोनुमा होता है, जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है कि कहीं बूढ़ों को सफेद दाढ़ियों से पकड़कर जमीन पर खींचा जाता है, तो कहीं औरत के जबड़ों पर गोलियां मारी जाती हैं। इंसानियत को शर्मिंदा किया जाता है, एक के बाद एक कत्ल किया जाता है, और इसी तरह 14 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और इंसानियत को शर्मिंदा किया जाता है कि हद यही नहीं, इंसाफ मांगने पर उनके सामने फिर और कोई नया तमाशा लगाया जाता है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बच गया, ये तो शराफत में जाएगा। सदर अली वकार, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि चंद रोज कबल दादू के गांव में सैकड़ों घर आग में झुलसते रहे, सैकड़ों मवेशी और दर्जनों लोग लुकमे अजल बन गए, मगर अफसोस कि 11 घंटे तक कोई इमदाद न पहुंची। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि पेशावर की मस्जिद में सुहेल नामी शख्स मौलाना से दुनियावी सवालात पूछने के जुर्म में नमाजियों के हाथों कत्ल कर दिया जाता है। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि हमने कई मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने वालों को बेखौफ आजाद घूमता देखा। हम तो शर्मिंदा हैं कि हमने वातसमू बिहब्लिल्लाह का दावा करने वालों को एक ही परचम तले मुंतशिर देखा। हम तो शर्मिंदा हैं कि हमने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का दम भरने वालों को हमा वक्त हाथ में कशकोल लिए हर फिरौन के दरवाजे पर दस्तक देता देखा। हम तो शर्मिंदा हैं कि हमने आजादी की नेमत की कदर करने के बजाय खूने शहीदा और आहे मजलूमों से बेवफाई की। शर्मिंदा कैसे ना हो आज के दौर के इंसान होकर। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे, कोई तो सारे सितम गिराएगा, तमाम उम्र की ऐजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त।
आपा आप कुछ कहना चाह रही थी मुझे अभी आपने तकरीर के दौरान आप मुझे मैंने कह रही थी पूछा था कि मौजू ये कैसे हुआ, हाँ उसकी हजरत वजह अली के उन्वान को उनकी जात पे हम मुकाबला नहीं कर सही। सकते ना, उनके हाँ। जिक्र पे मुकाबला कैसे होगा, सही कह तो हम उसको मुकाबले में नहीं लेकर आ सकते नहीं थे। ला इस वजह से अच्छा। आबिद भाई की जो है वो आबिद भाई ने ये हिदायत जारी की थी कि इस तरीके से इसको अच्छा, मैनेज कर लिया जाए। पिछले दूसरे 2-3 शरीक दिन से मुकाबला नहीं थी ना, मैं मीटिंग में नहीं थी तो मैंने इसलिए कोई मसला नहीं आपा, कोई मसला सर, नहीं। आज आज आप जो कोताही करें कोई मसला ही नहीं ना, है मैं नहीं हमारे आई पास। हूँ, जी हाँ आपने मुझे चांस दिया। नहीं नहीं आपकी तबीयत जो है मुझे पता है। हमारे पास दूसरे शरीक मुकाबला आकिब मुमताज, आ जाए वक्त जाया नहीं करें। आकिब मुमताज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ताल्लुक है और मौजू है हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। आबाद इलाके और इन इलाकों में मौजूद कचरे के ढेर और इन कचरे के ढेरों पे पड़े वो कमसिन बच्चे जो इस पाक सरजमी पे की जाने वाली नापाक मोहब्बत के चलते वजूद में आए हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि ना जाने कब किस तरफ से कोई दरिंदा आए और इन्हें मुंह में दबा ले जाए, कब कोई चील खवा इन्हें खा जाए। कि सदर जी वकार ये कमसिन बच्चे, ये नौमौलूद बच्चे कचरे की बू और गर्मी की शिद्दत से घुट घुट कर कह रहे हैं कि हम तो शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होकर। सदर जी वकार फलस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम किया जाता है, दमिश्क में मुसलमानों को मारा जाता है, बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाती है तो आंखें बंद। अरे कश्मीर आज भी मदद मदद चिल्ला रहा है मगर कोई सुनता नहीं, तो हाँ हम शर्मिंदा है इस दौर का इंसान होकर। अली वकार 10 लाशें और कोयटा की यख बस्ता सर्द हवाएं, किसी माँ का मान, किसी बहन का अरमान, किसी भाई की जान, कफन पहने सफरे आखिरत को तैयार और हुक्म लाने आला की बेहिसी, तो हाँ हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। अली वकार आज रोज किसी माँ का लख्ते जिगर मकतब से मक्तल तक ले जाया जा रहा है, इंसान वहशी दरिंदा बनता जा रहा है, कम तोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, बेहयाई की लय पे डोला जा रहा है। हुक्मरान तो देखिए कौन कौन है, कोई नमरूद है तो कोई फिरौन है, तो हाँ हम शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होकर। अली वकार कसूर की बेकसूर ज़ैनब हो या मीनारे पाकिस्तान की छाव तले रहने वाली सुंबुल या फिर कराची की दुआ ज़हरा, आज कोई बच्ची अपने घर से बाहर महफूज नहीं, तो हाँ हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। अली वकार हम मिट्टी में 2 मियाँ बीवी को ज़ात से बाहर शादी करने पे कत्ल कर देते हैं, हम में इंसानियत ख़त्म हो गई है कि हम मीरपुर खास में महज 2 आम तोड़ने पे बच्चों के हाथ तोड़ देते हैं। अली वकार हमारी मस्जिदों से आज काफिर काफिर की सदाएं आती हैं। अली वकार हम मज़ारात पे बम फाड़ के जन्नती बन जाते हैं। अली वकार हम शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर कि हम भोलू खानजादों को सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं और इसके इंसाफ की निकली माँ बहनों को लाठियों का निशाना बनाते हैं। हम शर्मिंदा है इस दौर का इंसान होकर। अली वकार देखिए ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है, ये पुरपेच कलियां, ये बेख्वाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की छनकार, ये इस्मत के सौदे, इन सौदों पे तकरार, सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है। ये भूखी निगाहें, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, ये लपकते हुए पैर जीनों की जानिब, सनख्वान तकदीस मशरिक कहाँ है। बुलाओ खुदा यारे दी को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये बाजार दिखाओ और उनसे कहो कि हम शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर। जबरदस्त। तीसरी शरीक मुकाबला हमारी नूर फातिमा, ताल्लुक टंडो आदम से है और मैं चाहूंगा नूर फातिमा यहाँ पर आए। हाँ, और उससे पहले एक ब्रेक है नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। और इस वक्त डिबेट सेगमेंट चल रहा है, डिक्लेमेशन का आज मुकाबला है हमारे पास और हमारी तीसरी शरीक मुकाबला टंडो आदम से आई है, नूर फातिमा का नाम है। पहले खुशामदीद पेश करते हैं आपको, तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। इंसान के हाथों उठने वाले इंसानियत के जनाजे पर शर्मिंदगी बाल खोले मातम कर रही है सदर अली वकार कि तूफाने नूह क्यों नहीं आता, ये जहां डूब क्यों नहीं जाता, कि जब मैं आज भी नागासाकी और हिरोशिमा की बस्तियों में पैदा होने वाले माजूर बच्चों को माजी की बारूदी फजाओं में सांस लेते हुए देखती हूँ तो खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि तूफाने नूह क्यों नहीं आता, ये जहां डूब क्यों नहीं जाता,
کہ جب میں کشمیر کی وادیوں میں بیٹیوں کی صورت اترنے والی رحمتوں کی حرمتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو تڑپ کر یہ کہہ اٹھتی ہوں کہ طوفان نوح کیوں نہیں آتا، یہ جہاں ڈوب کیوں نہیں جاتا، کہ جب میں رات کے سیاہ اندھیروں میں معصوم کلیوں یا نوخیز غنچوں کو نشانی گناہ کے طور پر کبھی دی سینٹر کے جھولوں اور کبھی گندے نالوں میں دم توڑتا ہوا دیکھتی ہوں تو دور انسان کے انسانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کبھی نہ اٹھے گا سر اس حقیقت سے پشیماں ہو کر، ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ رحم و کرم جب دلوں سے رخصت ہو جائیں تو ظلم و ستم حیوانیت کے روپ میں ڈھل جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، انسانیت شرمندہ ہوتی ہے جب فلسطین کے مظلوموں کی آہیں اور صدائیں عرش تفرج سنائی دیتی ہیں۔ انسانیت شرمندہ ہوتی ہے جب امن کے ٹھیکیداروں کی قید میں عافیہ جیسی بیٹیاں آزادی کے لیے ترسائی جاتی ہیں۔ انسانیت شرمندہ ہوتی ہے جب نیوزی لینڈ کی مسجد میں نمازیوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ انسانیت شرمندہ ہوتی ہے جب شیری جوکھیوں جیسی طلب انصاف کی آوازیں بزور طاقت دبائی جاتی ہیں۔ انسانیت شرمندہ ہوتی ہے جب میاں والی کے ظالم باپ جیسے انسانوں کے ہاتھوں ننھی کلیاں ابدینین سلائی جاتی ہے۔ صدر علی وقار، وہ انسان جو قرآن کا عنوان تھا آج رسوائے زمانہ ہے عبرت کا نشاں ہو کر، وہ انسان جو کبھی نائب رحمان تھا آج برباد ہوا شریک شیطان ہو کر، ہم تو شرمندہ ہے اس دور کے انسان ہو کر۔ اسی لیے تو آج دور ظالمہ کے انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہ کہہ اٹھتی ہوں کہ طوفان نوح جلد آئے گا اور یہ جہاں ڈوب جائے گا، کہ حکم خدا سے ایک دن سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور پھر ہر انسان اپنے عمل کی جزا و سزا پائے گا، کہ طوفان نوح جلد آئے گا اور یہ جہاں ڈوب جائے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ آخری شریک مقابلہ کراچی سے تعلق ہے، بحریہ کالج کارساز محمد احتشام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا موضوع ہے ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ ہماری بستی پر خدا کا اتارا ہوا منو سلوہ ہے ذی وقار، عالم مکنون سے عالم کن تک آتے آتے حضرت انسان کتنے اعتراضات کا منبع و مرکز رہا، مگر جب یہی حضرت انسان امن و محبت کا درس لیے زمیں پر اتارا گیا تو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا، مگر پھر قابیل نے حابیل کا قتل کر کے دنیا کو ایک نئی مشروب سے نوازا، اور اعلان ہوا کہ جنگل کے تمام درندوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی بستی سے کوچ کر جائیں اور انہیں ان کے منصب پدری سے بھی ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ انسان نے انسان کو ڈس لیا ہے۔ صدر علی وقار، انسان کو ہر دور میں انسانیت کی اشد ضرورت رہی ہے، کہ انسانیت کا نیم جان لاشا عالم ارواح کے پہلے زینے پر پڑا ہے، کہ 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑی انسانیت تذبذب کے بھور میں ہچکولے کھا رہی ہے، اقدار روح سے خالی ہو چکے اور تہذیب کے فلک بوس آشیانے پاتال کی گہرائیوں میں دھس کر ہماری عقلوں کو طلاق دے چکے ہیں، کہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ یہ دور کہ جہاں انسانیت ایک پاپڑ فروش اشرف کے ساتھ لقمہ اجل بن جاتی ہے اور ان دونوں کے لاشے پر شادیانے بجائے جاتے ہیں اور شادی کے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر، کہ بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم اپنے قبلہ اول کے تحفظ میں آواز حق بلند کرنے سے قاصر ہے، کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم ریشمو اطلسو کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ صدر علی وقار، یہ وہ دور نہیں جس کے انتظار میں ہماری آنکھیں پتھر کی ہو گئی اور ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کہ اب ہمیں اپنا دور خود لانا ہوگا، وہ دور کہ جو محبت کا گہوارہ ہو،
وہ دور جو چمکتا ہوا ستارہ ہو، وہ دور جس میں ابن آدم بنت حوا کے تقدس کو اپنے پیروں تلے پامال کرنے کے بجائے اس کی عزت کو اپنے سر کا تاج بنائے، وہ دور کہ جہاں مسیحائی کا لبادہ اوڑھنے والے مریض کو فقط ایک گاہک نہ سمجھے، وہ دور کہ جہاں محافظ کی بندوق سے اپنوں کا گلا نہ کاٹا جائے، وہ دور کہ جہاں نفرت کے بجائے محبت کا درس دیا جائے اور ہر نسل پرست نظریے کو سولی پر لٹکا دیا جائے، ہر نسل پرست نظریے کو لٹکا دیا جائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت شکریہ عابد بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کچھ مقابلہ بھی نہیں کہنا۔ آج ماشاءاللہ بیٹا آپ چاروں بچے سامنے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ چاروں بہت اچھا بولے ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ آج بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ میرے پاس آپا فرسٹ پوزیشن کے 22 مارکس ہیں، سیکنڈ پوزیشن کے 21 اور تھرڈ پوزیشن کے 20.5۔ تو مجھے نہیں معلوم ہمارے محترم حریرہ بھائی آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی پروڈیوسر صاحب، کیا از اٹ پاسبل کہ ہم 3 لوگوں کو کوالیفائی کرا سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم 2 کو کوالیفائی کروا دیتے ہیں؟ ابو حریرہ صاحب، حافظ ابو حریرہ صاحب، اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ہم 3 لوگوں کو آج کوالیفائی کروا سکتے ہیں؟ میں فرسٹ پوزیشن اناؤنس کر دیتا ہوں، سیکنڈ اور تھرڈ میں 0.5 کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلی پوزیشن اناؤنس کر رہے ہیں عابد بھائی جی۔ فرسٹ پوزیشن ان تینوں لوگوں میں 22 مارکس کے ساتھ آج بہت اچھا بولے، ایک مرتبہ پھر میں نے بہت اچھا دیکھا، ڈیلیوری اچھی تھی، کانٹینٹ اچھا تھا، ریلیونٹ فیکٹس تھے کہ طوفان نوح کیوں نہیں آتے۔ نور فاطمہ آپ کا تعلق آدم سے پہلی پوزیشن کے ساتھ کوالیفائی کیا ہے، سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے آپ کا خبر اگر آ گئی ہو تو میں حافظ ابو حریرہ صاحب سے کہیں کہ اگر وہ یہاں موجود ہے تو ہم، کیونکہ ریزلٹ میں بالکل وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس جو 2 لوگ ہیں سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ میں سے اگر کوئی ایک کوالیفائی کرے گا تو، اور اگر 2 کریں گے تو میرے پاس جو 2 نام ہیں، وقت چونکہ بہت کم ہے، محمد احتشام اینڈ بسمہ خالد کے درمیان 0.5 کا فرق ہے، کوئی ایک کوالیفائی کر رہا ہے یا 2 کر رہا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات یہ بتا دیں کہ آپ آ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم 3 بچوں کو آج کوالیفائی کروا سکتے ہیں؟ ویسے ہم 2 بچوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ صرف 0.5 کے فرق سے ایک تھرڈ بچہ جو ہے وہ، ہاں جی اندر سے آواز آ رہی جی ہوتی نا گھٹکے والی آواز۔ سیمی فائنل کے لیے نا، سیمی فائنل کے لیے جج کا اختیار ہے، آپ کے اوپر اختیار ہے، آپ لے کے جانا چاہتے تو میری ذاتی رائے دیکھیں، میں بہت سچائی کے ساتھ کہنا چاہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک 0.5 کے فرق سے، جبکہ 4تھ پوزیشن میں 2.5 نمبر کا فرق ہے، تو میرا خیال ہے کہ 0.5 کے فرق سے ہم کسی ایک بچے کو اگر ایک موقع دیں، یہ کل کا فاتح ہوگا۔ آپ لوگوں کی اجازت سے، حریرہ بھائی کی اجازت سے، آپ لوگوں کی اجازت سے، میں اکیلا مجرم نہیں ہوں، بسمہ خالد اینڈ محمد احتشام will qualify for the finals، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں پر جو اعتماد کیا گیا وہ انشاءاللہ آپ ضرور آگے ثابت کریں گے۔ اوور ٹو یو سر پلیز۔ بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور 1 منٹ وقفے سے پہلے ایک چیز کرنا ضروری ہے، جلدی سے، ہاں یہ تحائف ہیں اور یہ تحائف دینا ضروری ہے، ورنہ حریرہ بھائی جو ہے ابھی اجازت تو دے دی انہوں نے، ایک بچے کا یہ تو یہ آپ آج سب کے ساتھ جائیں گے، آج تحائف سب کے ساتھ ہے، یہ ایک تحفہ آپ کے لیے ہے، یہ ایک تحفہ آپ کے لیے ہے، یہاں تحفے دیتا ہے، حریرہ وہاں چھین لیتے، یہ ایک تحفہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، سلامت رہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بھائی، ایک اور لے کر آئیں، ایک اور یہ رہا، میں یہ لے لیتا ہوں، آ جائیں بھائی، ایک اعزازی تقریر تھی آج، یہ لیجئے گا، یہ ایک تحفہ آپ کے لیے، یادگاری ماشاءاللہ تحفہ اللہ ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے یوم علی کا حق ادا کر دیا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ بھائی واہ، ہاں آپا یہاں ہم سے جو ہے وہ الوداع کریں گی۔ آپا نہیں، میں نہیں جا رہی، نہیں جا رہی، آپ یہیں بیٹھی ہیں، پکی بات ہے۔ اچھا بھائی آپا بیٹھ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظرین گرامی، ہم آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک 4 کے بعد۔ بجے تک ڈاکٹر صاحب نے اجازت دیجیے، بیٹھے رہوں گی۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو صحت۔ آج آپا بیٹھی ہوئی ہیں، اور ناظرین گرامی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور اس وقت ناظرین گرامی ہمارے ساتھ ملک کے معروف نوحہ خواہ موجود ہیں، اور ہم سب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کو بیان کرنے کی فقط کوشش کریں گے، ادنا سی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے آج آپ لوگوں کے سامنے تمام چیزوں کو لے کر آیا جائے۔ میرے ساتھ ملک کے ایک میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید ریحان رضوی صاحب، السلام علیکم۔ ریحان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید حسن رضا غازی صاحب، السلام علیکم۔ حسن بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور آج میرے پاس 2 شہر حیدرآباد کے مہمان آئے ہیں، اور ملک کے
نامور نوحہ خوانوں میں ان بچوں کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. مختلف ٹی وی چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں اور بہت بہتر انداز میں پڑھتے ہیں. میرے شہر سے تعلق ہے اور مجھے بڑی محبت ہے ان دونوں سے بھی, اور ایسا نہیں ہے کہ ریحان بھائی اور حسن بھائی سے نہیں ہے, مجھے دونوں سے بھی بہت محبت ہے, لیکن ان بچوں سے خاصا دلی لگاؤ بھی ہے اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. سیدہ والہہ بطول میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شہزادی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, واہ ماشاءاللہ. میرے ساتھ موجود ہے سید حر حسین جعفری. السلام علیکم. حر خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر حر حسین کہوں یا حسین کا حر کہوں تو غلط تو نہیں ہے نا؟ ہاں 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 بھائی واہ بھائی واہ. میں اگر اجازت ہے تو آغاز کریں. ایک بہت خوبصورت شعر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. دیکھو کہ مسجد میں گرا تاج امامت, دیکھو کہ مسجد میں گرا تاج امامت, تربت سے نکل آئی ہے خاتون قیامت, اور وہ صبح شب قدر وہ ہنگام عبادت, روزے میں ہے وہ روزہ سر پاک پہ ضربت, اور جلاد نے کس وقت ستایا ہے علی کو, محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو, محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو. ریحان بھائی بسم اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے علی مولا, اے علی مولا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. اور آج بابا مر گیا ہے شپر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی, اور فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی, ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا.